أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ آپ فرما دیجئے کہ کافر ہو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی صورت، اس کو سورہ کافرون اور اس کو سورہ عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے احادیث میں بڑے فضائل ذکر کیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے جاتے تھے اور نمک اور پانی یہ دو چیزیں ڈالتے جاتے تھے۔ یہ سورت پڑھتے جاتے تھے اور بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر نمک اور پانی یہ ڈالتے جاتے تھے۔ یہ بھی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ اس سورت کو پڑھ کر کے سویا کریں۔ یہ 4 سورتیں، چاروں کل خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، مغرب کی نماز میں فجر کے پہلے کی 2 سنتیں اس میں یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور مغرب کے بعد کی 2 صورتوں میں بھی یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اور مغرب میں بھی ایسا، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں سنتوں میں یہی کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ صبح میں اٹھتے ہی ان 2 صورتوں کو نماز میں پڑھنا، پہلی 2 رکعتیں جو سنت ہے صبح صادق کے بعد، اور مغرب کے غروب کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھنا، کہ اس میں کفر اور شرک سے براءت ہے۔ اور جو آدمی کفر سے براءت چاہتا ہے، شرک سے بری ہونا چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس سورت کو پڑھا کریں۔ اس میں کفر سے براءت ہے، تو اس سورت کا ورد رکھا کریں۔ تو یہ تو ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سفر میں جاتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں، نہ مجھے سواری اچھی ملتی ہے، نہ کھانے کے توشے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، میں بدحال رہتا ہوں سفر کے عالم میں کیا کروں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 صورتیں سفر میں پڑھا کرو، قل یا ایھا الکافرون سے لے کر ناس تک بیچ میں تبت چھوڑ دینے کی۔ قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء، قل ھو اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 5 صورتیں آپ پڑھا کرو، انشاءاللہ آپ سفر میں خوشحال رہیں گے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر میں 5 صورتیں پڑھا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ صورتیں پڑھنا چالو کیا ہے، اس وقت سے لے کر کبھی بھی میں سفر میں بدحال نہیں رہا، یعنی میری حالت دوسرے میرے ساتھیوں سے اچھی رہتی تھی۔ تو اس کے یہ بھی فضائل ہے۔ خیر، اس صورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ صورت کیوں اتری؟ اصل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت شروع کی، تو اب لوگ رفتہ رفتہ دین اسلام میں آنے لگے،
اور توحید کو قبول کرنے لگے، ایک اللہ کو قبول کرنے لگے، تو اب کفار مکہ بڑے بڑے سردار، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اب ہماری چودراہٹ خطرے میں ہے، یعنی ہم یہاں کے سردار ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، لوگ ہمارا کہنا مانتے ہیں، اگر یہ اسلام چلا تو لوگ وہاں چلے جائیں گے، اب پھر لوگ ہمارا کہنا مانیں گے نہیں، چودراہٹ خطرے میں آ جائے گی۔ اس لیے 3 بڑے بڑے کافر، اسود، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، یہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ اور اسود، یہ 3 آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بات کرتے ہیں، یہ جھگڑا کہاں تک، ہمارا اور تمہارا، تم ہمارے دشمن ہم تمہارے دشمن، یہ ہمارے بیچ میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، کہاں تک چلیں گے؟ ایک کام کرتے ہیں، کوئی فیصلے والی بات کرتے ہیں تاکہ جھگڑا ہمارے بیچ سے ختم ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کو بہت پسند کرنے والے تھے، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر صلح ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی شرط تو بتلائیے کہ کون سی بات ہے کہ جہاں پر صلح ہو جائیں۔ یہود سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے، لیکن وہ صلح جو اسلام کے طریقوں کے خلاف نہ ہو۔ تو انہوں نے پہلی شرط رکھی کہ ایک بات یہ ہے کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا۔ یہ آسان کام ہے، ایسا کرو تاکہ جھگڑا ہی نہیں، تمہارا بھی مانتے ہیں ہمارا بھی مانتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی، قرآن آیا۔ آخر میں کہتا ہوں، پھر دوسری بات انہوں نے رکھی کہ ایک بات کرتے ہیں، چلو تم عبادت مت کرنا، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جب کعبۃ اللہ میں جاویں عبادت کے لیے تو خالی مورتی پر ہاتھ لگا دینا، ہمارے معبود جو ہیں ان کو برا بھلا مت کہنا، اس پر خالی ہاتھ لگا دینا، یہ کام کرنا۔ تیسری بات، تم یہ کام جو کرتے ہو تو ہم اس کے مقابلے میں آپ کو بہت سارا مال و دولت دیتے ہیں، تو قبول کر لو، نہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دو، یہ کام آپ کرو تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 باتیں یہ 3 کافروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ تو قرآن کریم آیا، قل یا ایھا الکافرون، کہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی یہ مورتیوں کے سامنے میں جھک نہیں سکتا۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے بہت سارے مسئلوں میں صلح کی ہے، اپنے آپ کو نیچا کیا ہے، جھکایا ہے، لیکن توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پر چاہے وقت کا سردار کیوں نہ ہو، بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی بات۔ آج کل یہ تکبر ہے، توحید کے خلاف کام کرنا تکبر ہے، اسلام کے اصول کے خلاف کام کرنا یہ تکبر ہے۔ اگر کوئی یوں کہے آج کے وقت میں کہ یہ کام، آج کل ہمارے یہاں بھی ایسی صورتیں بہت پیش آتی ہیں، یہی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کے لیے لوگ جھک بھی جاتے ہیں کہیں بھی جا کر کے، مناسب نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اجازت نہیں ہے، چاہے ووٹوں کے لیے ہو، چاہے قوم کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو،
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کی کون عبادت؟ حالانکہ کفار مکہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ کشتی میں سفر کرتے تو بیچ میں ان کو راستہ نہیں ملتا تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، لیکن بعد میں آ کر کے پھر اپنے معبودوں کے سامنے جھک جاتے تھے۔ تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ منع کیا کہ یہ عبادت تم کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ منع کیا کہ ہو نہیں سکتا۔ ساری چیزوں میں ہم کفار کے ساتھ کھانے بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو اس کی بھی اجازت ہے، سب اجازت ہے، لیکن وہ بات جو تمہارے اسلام کو منہدم کر دے اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہاد کے لیے ان کو امیر بنا کر کے بھیجا، عبداللہ ابن حذافہ کو، کہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ گئے، جہاد ہوا۔ تقدیر کا کرنا ایسا ہوا یہ لوگ کم تھے تو ان کو شکست ہوئی، ہار گئے۔ اب جو بچے تھے ان کو بادشاہ نے قید کر لیا۔ بادشاہ نے قید کیا، وہ بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے دیکھ لی ہماری طاقت، ایک کام کرو، تم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، تم اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالو گے تو بھی ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، حضور کے بارے میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس نے تیل گرم کیا بہت سارا، اور اس جماعت میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر کے وہ تیل میں ڈال دیا، کھولتا ہوا تیل تھا گرم گرم، تو اس کے سارے عضو تیل میں الگ الگ ہو گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو عیسائی بادشاہ نے کہا شاید اس کو رحم آیا ہے، اب یہ ماننے کو تیار ہے، اب یہ مرنے کی وجہ سے رو رہا ہے، ان کو بلاؤ شاید یہ مان جائے۔ چنانچہ اس کو پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں، کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات کرتے ہیں آپ، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ موت سے ڈر لگتا ہے، میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو میں دین اسلام کے لیے 100 کی 100 جانیں بار بار قربان کر دیتا، لیکن اب اس قربانی کے بعد تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ورنہ میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ کہا کہ آپ کی استقامت کو سلام۔ وہ عیسائی بادشاہ نے یوں کہا کہ ایک بات کرو، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن آپ میری پیشانی پر ایک بوسہ دے دو۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا نہیں، میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑنا پڑے گا، میرے تمام ساتھیوں کو آپ چھوڑ دو تو میں آپ کو بوسہ دے دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے تمام ساتھیوں کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بوسہ دے دو۔ چنانچہ پیشانی پر بوسہ دے دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوئی۔ یہاں پہنچ کر ایک مسئلہ نکل رہا ہے کہ کیوں کفر کو بوسہ دے دیا، کیا ضرورت پیش آئی؟ پہلی مرتبہ میں اسلام کا انکار تھا، اس وقت تو قبول نہیں کیا، اب دوسری مرتبہ میں بظاہر کوئی اسلام کا انکار ہے ہی نہیں، اور ایک معمولی چیز کہ اس کو بوسہ دے دینا، اس میں کیا حرج ہے کہ اس میں کتنے آدمیوں کی جان بچ جاتی ہے، تو ایسے وقت میں تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو یہ فعل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہنچے تو ان کے سامنے ذکر تو ان کو بہت پسند آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے اور آپ نے اسلام کے حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جھک نہیں سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون،
میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم سب کچھ کریں لیکن یہ نہ کریں، شرک نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، یعنی ابھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، آج بھی نہیں کرتا ہوں۔ پہلی 2 مرتبہ میں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم جو ہے پہلی 2 آیتوں میں قل یا ایھا الکافرون کے، اس میں ترجمہ ہوگا ابھی کا، کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ پہلی 2 آیت، اور بعد والی 2 آیتوں میں ترجمہ کر رہے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بعد میں بھی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی میرا تو یہی دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کے سامنے جھک جانا، یہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں توحید کے خلاف کوئی بھی کام آئے تو اس کے خلاف ہمارا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا کسی دارالعلوم دیوبند یا کسی جگہ پر کہ کیا ہم نمستے کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یا نمسکار کر سکتے ہیں، اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سمجھنے کا مسئلہ، یہ چیزیں دن بدن چل رہی ہے، ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ سمجھوتے میں کیا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے تعلق اگر برقرار رہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں یہ جملہ جو ہے وہ ایک مورتی کو نمسکار کا ہے، بت کو، یا انہی کے مذہب کے مطابق یہ وہ چیز ہے کہ جس میں جھکنا پایا جاتا ہے غیر اللہ کے سامنے۔ تو کہا کہ نہیں، آپ دوسرا کوئی جملہ استعمال کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی چیز، اگر سلام نہیں کر سکتے آپ تو آپ کوئی اور لفظ سے ان سے ملاقات شروع کر دیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیزیں معمولی نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن یہ چیزیں اسلام کو منہدم کرنے والی ہے۔ رفتہ رفتہ آدمی کے دل میں سے اسلام کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ان معاملوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ اگر ہمارا کسی جگہ پر کام ہوتا ہے اور ایسے جگہ پر میں دیکھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں، کہ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف دنیاوی کوئی کام کاج ہے، تو ایسے وقت میں اسلام کو ترقی دیا کریں، اپنے نفس کو چھوڑ دیں، ورنہ یہی دین اسلام کی اصلیت ہے کہ کیا اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے نفس کو جھکا دینا شریعت کے اصول کے سامنے۔ مثلا میں ایک بات سمجھاؤں آپ کو کہ ایک آدمی سے میری دشمنی ہے، میں اس کو سلام نہیں کرتا، برابر، میرا نفس کہتا ہے کہ سلام مت کر، اسلام کہتا ہے کہ سلام کر، تو نفس کو جھکا دینا اسلام کی آڑ میں یہ اصل چیز ہے کہ سلام کر، السلام علیکم، اگرچہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، السلام علیکم، میرا نفس نہیں چاہتا ہے، یہ اصول اسلام نے سکھائے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو گمن اور تکبر سے ختم کرتی ہے، اور یہ تکبر اور گمن ختم ہوگا تو اسلام پر بقا رہے گی، ورنہ ہر معاملے میں آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ چیز ہوگی، میں کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، تو اس سے اسلام کا خطرہ ہے۔ یہ سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تو ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر کے سنا دی، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیا مطلب؟ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنا کام لے، اگرچہ آپ کتنے سارے کفار بھی اگر اس صلح پر سارے کفار، سارا مکہ اگر اس معاملے میں تیار ہو کر کے آ جاتا ہے اسلام کی طرف، تو ہمیں 1 منٹ کے لیے بھی خدا کا انکار منظور نہیں ہے۔
ایک لمحے کے لیے بھی ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے. تم اپنا کام کرتے رہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ہم اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی اگرچہ ہم آگ میں بھی جل جاویں، ہمارے ٹکڑے بھی کر دیے جاویں، اگرچہ ہم مجبور بھی ہو جاویں، پھر بھی ہم ایک اللہ کو مانیں گے. آج یہی تو ہے، ساری دنیا میں ایک ہی آواز، اسلام کے خلاف. ساری دنیا میں جتنے بھی چکر ہے ہم دیکھتے ہیں، یہودی کو دیکھو اسلام کے خلاف، عیسائی کو دیکھو اسلام کے خلاف، کفار، مشرکین، ہنود، سب کو دیکھو، سب ایک ہی بات پر ہے، اسلام کے خلاف. لیکن انشاءاللہ اگر ہم توحید پر برقرار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. غزوہ خندق کے موقع پر سارے اسلام کے خلاف ساری طاقتیں آ گئی تھی، یہود ہو، نصارہ ہو، سب مخالف تھے. لیکن اس خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی، وہ فتح عطا فرمائی کہ جس فتح کو کوئی سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. اس لیے یہی کہ میرا اللہ واحد میرا مالک ہے، اسی کے لیے جھک جائیں، اسی کے سامنے دعائیں کریں، نمازیں پڑھتے رہیں، اپنی تجارت کرتے رہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دنیا مانے نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس یہی اصول اپنی زندگی کا بنا لیں. چاہے دنیا کے بادشاہ ہماری بات مانے نہ مانے، جھکے نہ جھکے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. ہم اسلام کو اٹل رہیں اسلام پر کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم گنہگار بندے ہیں، ہماری مغفرت فرما دے. مولا کریم توحید پر ثابت قدمی عطا فرما دے. ہمارا تکبر ہمیں توحید سے دور نہ کر دے. مولا کریم ہماری اپنی کامیابیاں ہمیں توحید سے دور نہ کر دیں. مولا کریم ہم اپنے مفاد کے واسطے کہیں اسلام کا انکار نہ کر دیں، اس سے ہماری حفاظت فرما دے. مولا کریم توحید پر ثابت قدم کر دے. مولا کریم ہماری نسلوں کی اور قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ کی اسلام کی ایمان کی حفاظت فرما دے.
ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ارتداد سے حفاظت فرما، ارتداد سے حفاظت فرما، مرتد ہونے سے حفاظت فرما دے۔ مولا کریم ہماری اخروی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما دے۔ مولا شب قدر نصیب فرما۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ مولا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ہم گنہگاروں کو اس رات کے لیے قبول فرما لے۔ مولا کریم اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم وہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مولا کریم تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ مولا اگر ہم گنہگاروں کو وہ مل گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا ہمارے حق میں وہ قبول فرما لے۔ مولا ہمارے حق میں وہ قبول فرما لے۔ مولا یہ رمضان تو نے دیا ہے، مولا یہ رمضان تو نے مغفرت کے لیے دیا ہے، تقوی کے لیے دیا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، رمضان کا مقصد رحمت، مغفرت اور معافی ہے۔ مولا کریم یہ تمام چیزیں ہم سب کو عطا کر دے۔ مولا روزے رکھوائیں تو اس کا مقصد تقوی عطا فرما دے۔ مولا کریم پہلا اشرا دیا جس میں رحمتیں اترتی ہے، مولا کریم تو ہمیں رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ مولا کریم تو نے دوسرا اشرا دیا جس میں تیری طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، مولا کریم تو ہمارے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دے۔ مولا کریم آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے، مولا کریم تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ مولا کریم تو کتنا کریم ہے کہ تو نے جہنم کے دروازے 7 رکھے، جنت کے دروازے 8 رکھے۔ یہاں پر تیری رحمت ٹپک رہی ہے کہ میں جنت کو زیادہ بنوں گا کیونکہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ خود مولا کریم تو نے آخر میں یہ اعلان کر دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم نا امید مت ہونا۔ مولا کریم اسی سہارے آپ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا تیری رحمت کے سہارے مغفرت فرما دے، تیری رحمت کے سہارے مغفرت فرما دے۔ مولا کریم تیرے خزانے میں جتنی بھی خیر ہے مولا ہم سب کو عطا فرما دے، اور مولا تیرے علم میں جتنے بھی شرور ہے، جتنے بھی شر ہے، اس سے پناہ چاہتے ہیں، پناہ کل نصیب فرما دے۔ مولا دن بدن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ وجود میں آ رہا ہے، مولا فتنوں سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما دے۔ مولا یہ آخری ایام ہے، رمضان کے آخری گنے چنے دن ہے، مولا کریم اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ آپ ہی کے فضل و کرم سے جو بھی عبادتیں ہوئی مولا یقیناً تو نے توفیق دی تو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح ہوئی، بس تیری توفیق سے ہوا۔ مولا کریم اس کو قبول فرما لے، اور مولا کریم ہماری غفلتوں کی وجہ سے جو غلطیاں ہو چکی مولا تو اپنی شان رحمت کے سہارے معاف کر دے۔ مولا کریم ہماری ماں بہنوں کی مغفرت فرما دے، مولا کریم ان کی خدمتیں قبول فرما لے، ان کی تربیت کرنے کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ان کے سہارے ایسی نسلیں دنیا کو عطا فرما دے کہ جو نسلیں امت کی رہبر بن سکے۔ مولا کریم وہ ہماری نسلیں امت کی رہبر بن سکے۔ آج امت کو رہبروں کی ضرورت ہے، وہ ماؤں کے سائے میں زندگی گزارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے مولا کریم ماؤں کو وہ تربیت کی توفیق عطا فرما کہ وہ تربیت کے ساتھ ان کی جنت بھی بن جائے، مولا دنیاوی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آخرت میں ان کے لیے مغفرت کا سہارا بن جائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ مولا کریم ایسی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم مولا کریم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہر ایک کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر تو نے توفیق عطا فرما دی تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ مولا کریم ہر ایک کو نمازی بنا دے۔ مولا ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نماز کے مکمل عادی بنا دے، نماز ہماری رگوں پہ میں داخل کر دے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز کے بغیر ہمیں چین نہ ملے، ایسی توفیق عطا فرما دے۔ آج قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتا ہے مولا کریم، کل بھی تو ہمیں قرآن کے بغیر نہ رکھنا، قرآن کے بغیر ہمیں چین نہ پڑے۔ مولا کریم آج تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں تیری طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جتنے بھی آپ کے نیک بندے ہیں
مولا کریم یا نیک بندیاں ہاتھ اٹھانے والی ہے، کتنے معتکفین حضرات ہیں جو نوجوانی کی عمر میں مولا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے تنہائیوں میں آ گئے، مولا کریم ان کی آمین پر یہ دعائیں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا